اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی سے۔ آج منگل کا دن تھا سے مراد یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ مغرب ہو چکی ہے، گزر چکی ہے، بلکہ عشاء بھی ہو چکی ہے تو آج کے دن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کل جو سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ اعظم سواتی صاحب کو آج باضابطہ طور پہ جو سب جیل قرار دیا ہوا تھا وہاں سے بھی رہا کر دیا گیا اور وہ باہر آ گئے۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس تنظیم کے لیے ایک اچھا شگون سے تعبیر کیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بعض دفعہ چھوٹی سی گولی دی جاتی ہے کہ زیادہ کڑواہٹ نہ ہو، یعنی کہ 3-4 کڑوی گولیاں اگر دینی ہو تو پہلے ایک چھوٹی سی میٹھی گولی دے دی جاتی ہے تاکہ وہ کڑوی گولی بھی پھر ہضم کر لی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کے کل جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا تھا، خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں، اور باجوہ کہہ رہا ہوں، یہ ڈالر ڈکار اسحاق ڈار کے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے، حالانکہ پلانٹڈ لوگ تھے، آپ کو بھی پتہ ہے، یعنی کہ انہی کے لوگ ہیں گے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو دکھانے کے لیے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں کسی کے منہ سے ایک ایسا سوال نکل جاتا ہے کہ جو حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک پشاور کے اندر ایک جرگہ، یعنی کہ ایسے کوئی شادی کا ماحول تھا، جرگہ ٹائپ ہو رہا تھا، تو اس کے اندر جناب وہ پوچھا، لوگوں سے کہا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، تو اس کے اندر ایک بندے نے خان صاحب نے باقاعدہ یہ سوال کر دیا کہ یار آپ ہر حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو آپ نے آج تک کیا کیا ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے فضل الرحمان وہاں سے بھاگ لیا یہ کہ یہ پلانٹڈ کوسچن ہے اور ان کو، اس شخص کو کسی نے پلانٹ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آج جو ہے وہ ایک اور خبر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نام نہاد پارلیمنٹ کے اندر جو حزب اختلاف بنی ہوئی ہے، اور قائد حزب اختلاف بنا ہوا ہے راجہ ریاض لوٹا، اور ایک نور عالم ہے گا جو میرے پشاور کے اندر ہمارے حلقے سے منتخب ہوا تھا، تو نور عالم نے جو وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو صحت کارڈ تھا اس کے نام پہ لوگ جو ہے وہ فراڈ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے اسپتال تھے تو وہ اب دوسرے اسپتال بنا رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب صحت کارڈ لانچ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پبلک سیکٹر کے اندر اسپتال جو ہوں گے مزید بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہر کسی کو جب پتہ آئے گا۔ اچھا، نور عالم یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے اسٹیٹ لائف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یار اسٹیٹ لائف کا مجھے بتائیں کہ پاکستان کے 80%، بلکہ 80 بھی نہیں 90% عوام کا اسٹیٹ لائف سے کیا تعلق ہے؟ اسٹیٹ لائف تو ایک ایسا چور محکمہ ہے جو حکومت کی سرپرستی کے اندر چوری کرتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، گروپ انشورنس ہے، یہ تمام سرکاری ملازمین کی گروپ انشورنس۔ تو گروپ انشورنس کیا آئے گا کہ جناب اگر وہ بندہ جو ہے تنخواہ میں سے پیسے کٹتے ہیں، ہر مہینے کی تنخواہ سے گروپ انشورنس کے پیسے کٹتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ آدمی مر جائے تو اس کی اتنی امداد کی جائے گی، یعنی کہ جو امپلائی ہے، جو نوکر ہے، جو ملازم ہے۔ اچھا، اگر نہ مرے تو ایکچول تو پیسہ اس کا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گروپ انشورنس کا پیسہ اس کو دے دو، نہیں وہ کھا پی لیا جاتا ہے، ڈکار لیا جاتا ہے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے زندہ ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ تو پیسے یہ نہیں کہ ہم نے انشورنس کے اسی لیے دیے، اور پھر اس کے بعد ایک جیلی اعداد و شمار بتا دیے جاتے ہیں کہ جناب اتنے سرکاری ملازمین کی وفات ہوئی اور اس کے اندر اتنے ارب روپے ہم نے دے دیے، اور اس کی وجہ سے جو کمائی ہوئی تھی وہ انڈو ہی ہے، یعنی کہ کوئی پرافٹ میں نہیں گئے۔ تو بات یہ کی کہ اسٹیٹ لائف تو پہلے ہی چور ہے، اور چور کے ادارہ یہ تکلیف ایکچول اس لیے ہے، یہ نور عالم جیسوں کو اور ان تمام لوگوں کو تکلیف اس لیے ہے کہ عمران خان نے یہی چوریاں تو ختم کر رہا تھا، وہ یہی چوریاں تو وہ ان کی بند کر رہی، یعنی کہ اگر آپ نے کسی شخص کو دیکھیں کہ جو
عمران خان کے خلاف ہوگا، یعنی کہ عمران خان کے خلاف بات کر رہا ہوگا یا تحریک انصاف کے خلاف بات ہو، تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھیں تو وہ لازمی کرپٹ ترین شخص ہوگا یا کرپشن کا ماہر ہوگا اور وہ کرپشن میں ملوث ہوگا، تو اسی لیے تو ان کو یہ برا لگ رہا تھا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک وہ کی کہ یہ جو ہم پہ مطلب وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہجڑا ہے بیسیکلی، تو خواجہ سرا ہے، تو ہم پہ جو یہ الزام لگاتے تھے امپورٹڈ کی تو دہشت گردی کو امپورٹ کر رہے تھے، تو میں اس ویڈیو کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ آپ عمران خان کی دور حکومت کے وہ 3.5 سال اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر افغانستان سے ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا، کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا، خاص طور پہ کے پی کے اندر، اور کے پی کے اندر اگر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اگر سکون کا سانس لیا تھا جس میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی، کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی تھی، تو وہ عمران خان کا ہی دور تھا۔ بلوچستان کے اندر کچھ مس ہیپنس ہوئے، خاص طور پہ وہ ہزارہ برادری کے ساتھ عمران خان کے دور میں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی اب سے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ بلوچستان کے اندر جو ہے نا دراصل وہ اس کا ماحول ہی دوسرا ہے، اور بلوچستان کے اندر جو ہے باہر سے نہیں، بلوچستان کے اپنے لوگوں سے بلوچستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں جس کی مثال جو تھی، جو آج یہی لوگ جو ہے وہ اکبر بگٹی کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، بیسیکلی اکبر بگٹی کیا تھا؟ تحریک پاکستان کے لیے اس نے خدمات دی ہیں جو بھی دی، لیکن اب کیا تھا یہ آپ بتائیں کہ سوئی کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے اس کے اندر مفت میں 25% جو تھے وہ اکبر بگٹی کے تھے، یعنی کہ اگر 100% گیس نکل رہی ہے اور اگر 100 روپے کی گیس نکل رہی ہے تو 25 روپے جو ہے اکبر بگٹی کے خزانے کے اندر مفت میں جانے ہوتے تھے، اور ایون کہ وہ جو اس کے کچن کا خرچہ ہوتا تھا وہ بھی سوئی گیس والے ادا کرتے تھے۔ تو یہ ایک کہانی ہے اور جو حقیقت پہ مبنی ہے، اور جو شخص حکومت کے ساتھ کی سالمیت کے اوپر یا پاکستان کی سالمیت کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب وہ غدار ہی ہوتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اکبر بگٹی نے پاک فوج کے اوپر اور سوئی گیس کے تفصیلات کے اوپر حملے کیے تھے جس کی وجہ سے پرویز مشرف نے اس کو فارغ کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ خبریں کچھ اچھی ہیں، اور وہ اچھی خبریں یہ میں نے آخر کے لیے رکھی ہوئی تھی ذرا، کہ کچھ حالات جو ہیں وہ نئے حافظ صاحب کو کچھ سمجھ آ گئے۔ حالانکہ حافظ صاحب کو بریفنگ دینے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہی لوگ ہوتے ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ ہی ہوتے ہیں، یا جو ان کو آرمی کی سطح پہ بریفنگ ملتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے پلانٹڈ لوگ ہوں گے، لیکن اب ان کو کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ویسے تو ان کو سمجھ آنی چاہیے، کوئی ننھے کاکے تو ہیں نہیں وہ حافظ صاحب، اس لیے کہ وہ بھی اسی فوج کا حصہ ہیں اور تقریباً 35-36 سال ان کی نوکری ہو گئی ہوگی، اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ریجیوم چینج ہوا تھا اس کے اندر کس کے کردار تھے اور کس طریقے سے ہوا، اور عمران خان کی گورنمنٹ جو تھی وہ کس طرح چل رہی تھی، یعنی کہ اسی خزانے سے وہ لنگر خانے بھی چلا رہا تھا، وہ جو تھا صحت کارڈ بھی چلا رہا تھا، وہ غریبوں کی مدد بھی کر رہا تھا، وہ یوٹیلٹی اسٹور کے اوپر سبسڈیز بھی دے رہا تھا، وہ پیٹرول بھی سستا کیا ہوا تھا، ڈیزل بھی سستا کیا ہوا تھا، آٹے کے اوپر سبسڈی دیتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز جو تھی وہ پاکستان کے اندر، یعنی کہ جو اس وقت پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان جو تھا وہ مہنگائی نہیں، وہ کم قیمت کے اوپر چیزیں تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عمران خان عیاشیوں میں نہیں پڑا ہوا تھا، نہ اس کی کابینہ کے لوگ، یعنی کہ 8 مہینے سے پی ڈی ایم کی حکومت نے سر توڑ کوشش کر لی، دیواروں سے سر ٹکرا لیے، ہر کھرلی میں منہ دے کے دیکھ لیا، ہر سوراخ میں انگلی گھسیڑ کے دیکھ لی، لیکن عمران خان اس کی کابینہ کے خلاف ایک بھی کرپشن کا کیس یہ ثابت نہیں کر سکے۔ اور گھڑی کا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ گھڑی جو ہے وہ گھڑی مین مسئلہ نہیں ہے، وہ بازو مسئلہ بنا ہوا ہے جس کے اوپر وہ گھڑی بندھی ہوئی تھی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ نواز شریف تو 50 روپے میں قالین لے گیا تھا، 6 لاکھ روپے کے اندر اس کی بیٹی جو تھی BMW گاڑی لے گئی تھی اسی توشہ خانے سے۔ یہ توشہ خانہ جو ہے ایکچول تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ایکچول تو یہ توشہ خانہ کے اندر جو بھی چیز آئے، نام اس کا توشہ خانہ رکھ دیا گیا ہے، اس کا نام خزانہ ہونا چاہیے، اور اس خزانے کے اندر چیز آ کے جمع ہو جائے، اور جمع ہونے کے بعد اس کا آکشن ہونا چاہیے۔ آکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مخصوص لوگ اس کو خرید سکیں، پورے پاکستان کے لوگوں کو پھر اجازت ہونی چاہیے کہ اس کی قیمت لگائیں، بولی لگائیں اور خرید لیں۔
تو اس سے حکومت کے اندر بھی پیسہ زیادہ ملے گا، توشہ خانہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اونے پونے، یعنی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ایک مفلر بھی ساتھ لے گئے تھے کہ یہ مفلر تو مجھے پہنایا تھا، ہار جو ملا تھا وہ بیوی کے گلے میں ڈال دیا۔ تو بات یہ ہے کہ توشہ خانے کو ہر ایک نے لوٹا۔ اور جہاں تک واسطہ تعلق گھڑی کا ہے تو یہ گھڑی بھی ثابت اس لیے نہیں کر سکتے کہ گھڑی اس نے مول پیسوں سے خریدی تھی۔ جب میں نے چیزیں خرید لی، مثلا میں نے یہ ایک چیز خرید لی تو میری مرضی میں اس کو جہاں مرضی بیچوں، جس پہ مرضی بیچوں۔ تو اس لیے یہ کیس بھی اڑتا ہوا کیا کہ اڑ چکا ہے تقریباً۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ توشہ خانہ کیس واپس عدالت کا بڑا حکم، یعنی کہ لیٹسٹ خبر بھی آ گئی ہے اور بول نیوز نے دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ویور کہ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی، لیکن جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ حافظ صاحب کو کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ پھر ایک بات چھوٹی سی کروں گا، وہ یہ بات کروں گا کہ آپ کے بڑے نے، حافظ صاحب آپ کے بڑے نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ 22 کروڑ عوام کو جسے کہتے ہیں کہ کشکول دے کے سڑکوں پر وہ لے آیا ہے، ایک پاگل شخص جو اس قوم کو تباہ کر کر گیا ہے۔ تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اب آپ دن کسی کو مت دیں، مہینے کسی کو مت دیں، دین اینڈ دیئر فیصلہ کریں۔ ثابت ہو چکا ہے کہ باجوہ نے ایم کیو ایم کو اور یہ جو جتنی بھی پارٹیاں تھیں، مخلوط حکومت جو بنی تھی، وہ پارٹیاں باجوہ کے کہنے پہ علیحدہ ہوئی۔ اگر باجوہ کے کہنے پہ علیحدہ ہوئی تھی تو آپ کا کام ہے کہ ان پارٹیوں کو دوبارہ انڈو کرائیں اور فریش الیکشن کرائیں، کیونکہ صنعتی پالیسی، یا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ معاشی پالیسی اس وقت بہتر ہوگی جب ایک اسٹیبل الیکٹڈ گورنمنٹ اس پاکستان کے اندر ہوگی۔ تو پھر ہم پہ دنیا اعتبار کرے گی، پھر ہمیں قرضے بھی دے گی، ہم سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی بڑھے گا اور سب کچھ ہو جائے گا، اور پاکستان جو ہے اس دلدل سے نکل آئے گا۔ پھر اس کی ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں، وجہ بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ان چوروں نے جو رجیوم چینج، جو باجوہ جن کا سربراہ تھا، سرغنہ تھا، اور یہ جو شہباز شریف جس سے ڈگی میں جا کے ملتا تھا، ان لوگوں نے 80 لاکھ پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دے کے ناراض کیا۔ اگر وہ 80 لاکھ پاکستانی $1 اگر بھیجیں، $1 مہینے کا، $1 طریقے سے، تو $80 لاکھ ہر مہینے پاکستان میں آ سکتے ہیں۔ یعنی کہ $1 اگر ایک بندہ بھیجے، اور وہ عمران خان جو یہ خزانہ چلا رہا تھا، یہ جو حکومت چلا رہا تھا، وہ اسی وجہ سے چلا رہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر اعتبار کرتے تھے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر اربوں ڈالر انہوں نے بھیج کر دکھائے، ایک ایک دن کے اندر ٹرانزیکشن کر کے دکھائی، اور اس وجہ سے پاکستان جو تھا وہ ترقی کر رہا تھا۔ لیکن ان چوروں کو، جب چور آپ نے ہم پہ مسلط کیے، اس باجوے نے ہم پہ چور مسلط کیے، تو اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا پیسہ بھی نکال لیا اور انہوں نے ڈالر بھیجنا بھی بند کر دیے، اور ہنڈی کا کاروبار اس ٹائم بڑے عروج پر ہے۔ اور ہنڈی کی جو سب سے زیادہ جو پرکشش طریقے بتائے وہ حمزہ شہباز نے بتائے تھے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد۔